بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل البشر أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء الموفقين یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، یہاں پر ہمارے سامنے القلم شعبہ نسواں کے سوالات ہیں کوشچن باکس میں، جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے القلم ٹیم نے یعنی شعبہ نسواں کے ایڈیٹوریل بورڈ نے جمع کیے ہیں اور کوشچن باکس میں ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کوشچن ہے کسی بہن کا، شیخ صاحب بیری کے پتوں کو کس طرح درخت سے توڑا جاتا ہے اور کس طرح ان سے غسل کیا جاتا ہے؟ توڑا نارمل طریقے سے ہاتھ سے انہیں توڑا جائے اور اتارا جائے، کسی بھی کپڑے وغیرہ کے اندر رکھا جائے، پھر ان کو لا کر سائے میں خشک کیا جائے۔ میری بات کتابوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور سائے میں خشک اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ دھوپ میں ان کی جو وہ رس ہوتی ہے اڑ جاتی ہے۔ سائے میں جب خشک کیا جائے تو ان کی بیری کے پتوں کی، یہ ایسے بھی مبارک درخت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، تو بیری کے پتوں کی جو رس ہوتی ہے وہ ساتھ ہی اندر خشک ہوتی ہے، تو لہذا ان کی طبی جو تاثیر ہے وہ زیادہ کبیر ہوتی ہے۔ پھر انہیں لوہے کے ساتھ بلکہ شہد کو بھی عموماً ڈائریکٹ کسی میٹل وغیرہ کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا چاہیے، لکڑی یا شیشے وغیرہ یا پلاسٹک کی چمچ استعمال کرنی چاہیے، اور اسی طرح پتھر پر اسے سیل پر پیسا جائے اور پیسنے کے بعد محفوظ کر کے رکھ دیا جائے کسی بھی چیز میں، شیشے وغیرہ کے مرتبان میں یا جیسے بھی سہولت ہو، یا پلاسٹک میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن لوہے سے بچائیں ہیں، اسی کو نہیں بلکہ جتنے بھی جڑی بوٹی کی دوائیں ہیں انہیں لوہے وغیرہ یا میٹل اس طرح کے میں رکھنے سے بچائیں۔ اس کے بعد اسے بقدر ضرورت پانی کے ایک بالٹی میں ڈال کر اچھی طریقے سے اسے حرکت دی جائے، جب جھاگ ہو جائے تو نہاتے وقت کس طریقے سے نہایا جائے کہ شربت پانی ڈالیں، پورے جسم کو اسے یعنی غسل کیا جائے لیکن بیک سائڈ وہ پانی پڑے، اور رقیہ کر لیا جائے آیت الکرسی سورہ فاتحہ کا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور معوذتین کا۔ تو اس کے بعد والا کوشچن ہے، شیخ صاحب کیا حق مہر کی رقم لڑکی کے والدین استعمال کر سکتے ہیں یا اس پر صرف لڑکی کا حق ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اس پر صرف لڑکی کا حق ہوتا ہے، اگر لڑکی یعنی بخوش دل یعنی بخوشی والدین کو یا کسی کو بھی ہدیہ کرے تو دے سکتی ہے، ورنہ اس کی سخت وعید آئی ہے۔ پڑھیے قرآن کریم میں اس آیت کو، سورہ نساء کے شروع میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دیے جائے خوش دلی سے۔ ہاں فَإِن تِبْنَ، اگر وہ اپنی مرضی سے لینے کے بعد وصول کرنے کے بعد کسی کو دینا چاہیں، اپنے والدین کو کسی رشتہ دار کو، کوئی حرج نہیں، ورنہ ان کے اذن اور اجازت کے بغیر، ان کی یعنی خوشی کے، ان کی مرضی کے بغیر وہ باقاعدہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کسی کے لیے لینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ شوہروں کے لیے معاف کروانا۔ اس کے بعد والا سوال ہے، شیخ صاحب ایک بہن کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اپنے حصے کا سونا اپنے بچوں کے نام کر دینے سے اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑتی۔ سراسر آپ نے غلط سنا ہے، نام کرنے سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر واقعی اس کو کسی کو ہدیہ دے دیا جائے، چاہے وہ بچے ہوں نابالغ کیوں نہ ہوں، تو پھر ان کی زکوٰۃ ان بچوں کو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے ان پر فرض ہوگی، اور ان کی طرف سے ان کے ولی امر والدین کو ادا کرنی پڑے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو ایسے ہی یعنی اس کو ان لاک نہ رکھیں، اس کو ایک ہی جگہ ڈمپ کر کے نہ رکھیں کہ زکوٰۃ اسے ختم کر دے کھا کر، بلکہ یتیم کے مال کو کاروبار میں لگائیں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ نابالغ بچہ، تو اس کے سرپرست کے ذمے، ان کے سرپرست کے ذمے ہوتی ہیں کہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے نام کر دیا، اس کا مطلب کہ بچے اس کے مالک ہیں، اب آپ کو اختیار نہیں ہے اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا،
بچے ہی مالک ہیں، بچوں اگر اس کو کاروبار میں لگائیں گے تو اس کا منافع بھی بچوں کو آئے گا سوائے اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ نکال کر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچوں کی ملکیت ہے، تو ایسی صورت میں اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر بچوں کی طرف سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی کو آپ ہدیہ کر دیں اور خود آپ کا اس پر کسی قسم کا اختیار نہ رہے، ورنہ صرف نام کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ نہیں، اگر بچوں کی شادی ہوگی تو ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے آپ استعمال کریں نہ کریں، تو یہ آپ کی ملکیت میں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جب بچوں کو تقسیم کر دیں گے، بچے شادی کے بعد لے کر چلے جائیں گے تو پھر ان بچوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ شیخ صاحب نماز کے دوران دعائے قنوت کبھی آدھی پڑھی اور کبھی آدھی بھی بھول گئے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی نہیں، ہر دعائے قنوت صرف سنت ہے، عمدن بھی چھوڑ دیں تو نماز آپ کی صحیح ہے، پڑھیں گے تو سنت کا اجر ملے گا۔ ہاں، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہنا بھول جائیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی کہنا بھول جائیں تو سجدہ سہو ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر سجدوں کے درمیان میں تکبیر انتقال کہنا بھول جائیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ تکبیر انتقال یہ واجبات میں سے ہے، اس پر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد والا سوال ہے، یہ پوری تفصیل میں نے بیان کی ہیں آپ لوگوں کو جو نماز نبوی کے دروس دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس موضوع کو آپ میری کتاب جو ہے طہارت و صلاۃ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں علیحدہ بتایا گیا ہے نماز کی شروط کو، نماز کے ارکان کو، نماز کے واجبات کو، کہاں سجدہ سہو سے تلافی ہوتی ہے، کہاں اعادہ کرنا پڑے گا رکن کا۔ آئیے آگے۔ شیخ صاحب میرے بھائی کو اس کی کمپنی نے کریڈٹ کارڈ دیا ہے، اس پر یہ سہولت ہے کہ وہ کسی ضرورت کی صورت میں پیسے استعمال کر لیتا ہے اور 45 دن سے پہلے پیسے واپس کرنے پر کوئی اضافی رقم نہیں دینی پڑتی، لیکن کچھ خریدنے کی صورت میں بازار سے مہنگی چیز ملتی ہے یا انہیں کچھ % زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے مارکیٹ سے، چونکہ وہ تنخواہ دار آدمی ہیں اس لیے مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جانے کی صورت میں وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس طرح کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ یہاں پر بالاتفاق اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ جب یہاں جس طرح اجباری ہے، کمپلسری ہے آپ کے لیے انشورنس، اس طرح کریڈٹ کارڈ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ بجلی بل اور کرایہ دیگر چیزیں بلا کریڈٹ کارڈ پہ نہ دے سکتے ہوں، لہٰذا اس پر خواہ مہینے کے اندر آپ واپس کریں نہ کریں، کیونکہ مبدا اس کا انٹرسٹ پر ہے، اس کا دار و مدار انٹرسٹ پر ہے، تو اس میں گویا کہ لین دین میں آپ نے تعاون کیا اس عدوان پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت منع کیا ہے، تو لہٰذا آپ اس طریقے سے گوشوارہ بنائیں اپنے اخراجات کا تنخواہ کے مطابق کہ قناعت کے ساتھ مہینے کے آخر تک وہ آپ کے اخراجات کے ساتھ دے سکے، یا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سائڈ بزنس جائز طریقے سے جائز بزنس اس طرح کھولیں کہ جو نقص ہے تنخواہ میں اس کے ذریعے پورا کیا جا سکے۔ شیخ صاحب حیدرآباد انڈیا کے پسماندگان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر واقعی وہ مسلمان ہیں اور پھر وہ زکوٰۃ کا جو مد ہے 8 فقراء اور مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ شیخ صاحب میری بہن انڈیا میں ہیں، عمر 41 سال ہے، رات کو سوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا مشکل ہوتی ہے، پیشاب کو ضبط کے قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ کے سوتی ہیں لیکن پھر بھی خواب میں، تو اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ رات کو زیادہ دیر تک نہ جاگا جائے، جلدی سویا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ماہر حکیم سے، کیونکہ اس طرح کے ہارمل ہیں یا اس طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے اس طرح کے امراض کا علاج کیا جاتا ہے، تو واللہ اعلم بالصواب۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہیں کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور بالخصوص
یہ جو اس طرح دیکھنا ہوتا ہے خواب میں، یہ عموماً فرائض میں کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کی نشانی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات جو بھی ہیں تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ہوں، بندوں کے حقوق کے ساتھ ان کو صحیح ادا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں اور معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر کام کریں۔ اس کے بعد والا سوال ہے، شیخ صاحب صبح میں روزگار میں برکت کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح میں برکت وقت کون سا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کس وقت کے دوران روزگار کی تلاش کے لیے نکلے اور فجر کے بعد کیا تھوڑی دیر لیٹ سکتے ہیں؟ لیکن یہ فجر کے بعد تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے لیٹنا خلاف سنت ہے، اور بلکہ یہ برکت میں، رزق میں برکت کی کمی کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بورکت امتی فی بکورہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آفتاب طلوع ہونے تک فجر کے بعد آپ نہیں سویا کرتے تھے، اور یہی وقت برکت کا ہے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی بورکت امتی فی بکورہا، اس کے بعد ہمیشہ میں اپنے ملازموں کو صبح کے وقت کام کے لیے بھیجتا ہوں، اور یقیناً ان کے مال میں بہت برکت بھی ہوئی۔ یہ ایک پوسٹ جو بھیجی گئی ہے سب سے پہلی محفل میلاد، جس میں جو روایت کا حوالہ دیا گیا ہے بالکل منکر اور من گھڑت استدلال ہے قرآنی آیات اور اس طرح کے روایات سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ ان قرآنی آیات اور احادیث کو اصحاب رسول اور خیر و قانون کے تمام لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اس پر ایک آڈیو الکرم ٹیم نے پوسٹ کیا ہے، اس سے آپ استفادہ کریں۔ یہ آپ نے یہاں پر سوال کیا ہے، شیخ صاحب اس پوسٹ کی وضاحت کر رہی ہے کہ پوسٹ بالکل شیطانی پوسٹ اور مبنی پر باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دین ایمان کے اعتبار سے جسے گولڈن پیریڈ خیر و قرون کہا گیا ہے، اس میں اس کا سر سے وجود نہیں تھا محفل میلاد وغیرہ کا۔ مسلمانوں کے صرف سال میں 2 سیلیبریشن کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں۔ جو کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بدعت کی ترویج کرتا ہے، فلیعوذ باللہ۔ شیخ صاحب اگر کوئی اپنے حساب سے کوئی ذمہ داری سچائی سے پوری کر رہا ہو پھر بھی اس پر الزام لگیں جو انسان کو توڑ کر رکھ دیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر اللہ نے صبر کی توفیق دی ہے تو کر سکتا ہے، اگر مظلوم ہے تو اسے حق ہے کہ ایسے لوگوں کو بتائے کہ بھئی ظلم سے باز آ جائیں، ورنہ مظلوم کے بعد دعا لگے گی۔ حق ہے کہ بھئی اپنے ظلم کا بدلہ جائز طریقے سے لے، یا یہ ہے کہ ان کے لیے بد دعا کرنا بھی حق ہے۔ اللہ سے دعا کریں صبر کے لیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو لوگ ایسا ظلم کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب اگر کوئی خاتون حالت احرام میں فوت ہو تو کیا اس کا سر اور چہرہ ڈھانپا جائے گا؟ جیسا کہ مرد اگر احرام میں فوت ہو تو اس کو غسل کے بعد اسی طرح دفن کیا جاتا ہے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانپتے، اور اسے کفن کس طرح اور کون سا دیا جائے گا؟ کیونکہ عورت کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اور غسل کے وقت ہٹائے جاتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات کہ محرم کو جن صحابی کو حالت احرام میں دفن کیا گیا تھا ان کو غسل دینے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو ایسی حالت میں عورت کو بھی احرامی کے کپڑے میں دفن کیا جائے گا، لیکن اس کا چہرہ خواتین کا کور کیا جائے گا، کیونکہ عورت وہاں تدفین کے وقت اجنبی مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں ہم چہرہ کھلا رکھتی تھیں تو آپ کرتے ہوئے، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے سے آتا تو ہم اپنا نقاب نہیں، اپنا گھونگھٹ، اپنی چادر اپنے چہرے کے اوپر کر لیتی ہیں، تو لہذا خواتین کا ایسی حالت میں چہرہ کپڑے سے کور کر کے انہیں جن حالتوں میں حالت احرام میں جو اس کے کپڑے ہیں اسی میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب۔ اب چند سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات میں کل صبح زور سے پہلے دینے کی کوشش کروں گا۔ اب وقت چونکہ حقیقتاً کافی ہو چکا ہے۔
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.